اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز وقاران محترم، جس انداز سے آپ میدان عرفات میں بیٹھ کر اس مجلس کو سن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اپنے وطن میں یا کسی اور شہر میں آپ نے بہت مجلسیں سنی بھی ہوں گی، منعقد بھی کی ہوں گی، مگر یہ اس اعتبار سے انفرادیت رکھتی ہے کہ نہ اس لباس میں آپ نے اس سے پہلے کبھی مجلس سنی ہوگی، نہ اس انداز سے عرفات کے میدان کے علاوہ ہمیں کبھی سابقہ پڑتا ہے کہ ہم مجلس سے خطاب کریں، نہ ہمارا ممبر اس طرح کا ہوتا ہے. عام طور پر جب کبھی بھی کسی بھی جگہ پر مجلس پڑھی جاتی ہے تو ایسا ممبر تو نہیں ہوتا کہ اگر کہیں پر تصویر چلی جائے تو لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ کیا وجہ ہے کہ ویل چیئر کا استعمال کیا گیا. تو ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ روٹین سے ہٹ کر ہے. یہاں پر آپ کا لباس بھی روٹین سے ہٹ کر ہے، یہاں پر آپ کا سونے کا انداز بھی روٹین سے ہٹ کر ہے. آپ اپنے وطن میں ہوتے تو شاید اس وقت عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے، آپ اگر اپنے وطن میں ہوتے تو اس وقت نئے کپڑوں کی شاید تیاری کر رہے ہوتے، آپ اپنے وطن میں ہوتے تو اپنے بچوں کے درمیان شاید کھلونوں کی فرمائشیں پوری کر رہے ہوتے، تحفے تحائف خرید رہے ہوتے. مگر ظاہر ہے کہ ایک حاجی کا عجیب معاملہ ہے کہ وہ ساری وہ چیزیں کہ جو اپنے وطن میں کیا کرتا تھا اس کو ترک کر کے کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ریگستان. وہاں پر کتنی ہی فیسیلیٹیز آپ کو دے دی جائیں، یہ ایئر کنڈیشنر بھی ٹرپ کر کر کے بار بار بتاتا ہے کہ بہرحال یہاں پر کچھ نہ کچھ تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گی. آپ نے جس انداز سے نیند کی، ظاہر ہے کہ یہ پرسکون نیند نہیں ہے. آپ نے جس انداز سے ناشتہ کیا، چاہے یہ ناشتہ کتنا ہی پرتکلف ہو جائے مگر یہ وہ تک ناشتہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ اپنے وطن کے اندر اپنے گھر پر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے. تو یہ سارے کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری زحمتیں آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، پروردگار نے آپ کو نوازا بھی ہے، اور اتنا خرچہ کرنے کے بعد نہ آپ سنگاپور گئے، نہ آپ بینکاک گئے، نہ کہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے گئے، نہ سوئٹزرلینڈ گئے، بلکہ آپ ان تمام تر جگہوں کو ترک کر کے یہاں پر آ کر بیٹھے. اور کیا عجیب بات ہے کہ اتنی زحمتوں کے بعد جب آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں تو وطن کے اندر جو افراد خوشیاں منا رہے ہیں، مگر جب کبھی وہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں اور یہ جملہ ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے کہ لاکھوں فرزندان توحید نے عرفات کا وقوف ادا کیا، تو ان سب کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ سب کے ساتھ حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے کہ جنہوں نے عرفات کے میدان میں بیٹھ کر اس وقوف کی سعادت کو حاصل کیا. یہ کیا سبب ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے کچھ باتیں ہیں جو عرفات کے میدان سے خاص کر دی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو عرفات میں وقوف کرنے والوں سے خاص کر دی ہیں. آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے مکہ میں مجلسوں کو اٹینڈ کیا ہے وہ جانتے ہیں. یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ پروردگار عالم میدان عرفات میں موجود افراد جو ان کی کیفیت ہے کہ ان کے چہرے، ان کے بال جس کے اوپر گرد و غبار بھی ہے، ریت بھی ہے،
نہ وہ اس انداز سے اپنا صابن استعمال کر پائے، نہ وہ اپنا شیمپو استعمال کر پائے، تو ظاہر ہے کہ ان کے چہروں کی وہ حالت نہیں ہے کہ جو عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ وہ فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا سبب ہے کہ ان میرے بندوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے بالوں کے اوپر گرد و غبار خس و خاشاک ہے؟ کیا سبب ہے؟ اور فرشتوں کو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پروردگار، یہ ساری راحتوں کو ترک کر کے ان زحمتوں کو قبول کر رہے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ صرف ایک چیز کے طلبگار ہیں کہ تو انہیں مغفرت کا تحفہ عطا کر دے۔ اے پروردگار، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گناہوں کی وبال سے نجات مل جائے۔ اور اس موقع پر پروردگار فخر و مباحات کرتا ہے کہ جب میرے بندے میرے کہنے پر مال ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، سارے آرام و آسائش کو قربان کر کے عرفات کے میدان کی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو اب مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں انہیں محروم نہیں لوٹاؤں گا۔ اب میں انہیں مغفرت کا تحفہ اور ہدیہ دے کر یہاں سے رخصت کروں گا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جب پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا، جس کی روایت خود معصومین کے سلسلے سے ہوئی، کہ کون ہے عرفات کے میدان کا سب سے بڑا مجرم؟ عرفات کے میدان میں کوئی مجرم بھی ہو سکتا ہے؟ کون ہے عرفات کے میدان کا سب سے بڑا مجرم؟ صرف مجرم نہیں، سب سے بڑا مجرم، جس کا جرم سب سے بڑا ہو۔ اور جب پیغمبر اکرم کے سامنے موجود افراد جواب دینے سے عاجز آ گئے، تو پیغمبر اکرم نے خود جواب دیا کہ میدان عرفات کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جب عرفات کا وقوف ختم ہو، یعنی چند گھنٹوں کے بعد، کتنے گھنٹے رہ گئے؟ چند ہی تو گھنٹے رہ گئے، کہ چند گھنٹوں کے بعد جب عرفات کا وقوف ختم ہوگا اور وقوف کے اختتام پر جب وہ یہاں سے جا رہا ہو، تو جاتے ہوئے اگر اب بھی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے خدا نے معاف نہیں کیا، وہ عرفات کے میدان کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ کہ تمہیں حق کیا ہے کہ تم پروردگار عالم کی رحمت پر شک کرو؟ یاد رکھیے کہ یہ عرفات کے میدان کی اتنی خوبیاں، عرفات کے میدان کی اتنی فضیلتیں، عرفات کے میدان کی اتنی عطائیں، یہ عرفات کا میدان حرم میں شامل نہیں ہے۔ کیا عجیب بات ہے! آپ جب یہاں سے مزدلفہ کے میدان میں جائیں گے، جب قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم نکلو عرفات کے میدان سے تو پھر مشعر مزدلفہ، وہاں پر پھر اللہ کو یاد کرو، وہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ وہ مشعر الحرام وہ حرم کا حصہ ہے، مگر وہ عرفات کہ جہاں پر سب سے زیادہ روحانیت ہے، یہ عرفات حرم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ جہاں پر ہمیں سب سے پہلے پہنچایا گیا احرام باندھوانے کے بعد، وہ جگہ حرم کا حصہ نہیں ہے۔ جواب دیا یہ حرم کا حصہ نہیں ہے۔ اور معصوم سے جب پوچھا گیا کہ پھر کیا سبب ہے کہ عرفات کو حرم کا حصہ نہیں بنایا گیا جب اس کی اتنی فضیلت، تو معصوم نے سمجھایا کہ دیکھو، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ حرم کے دروازے پر ایک ایسا مقام رکھا جائے کہ جو دروازے کا کام کرے، کہ عرفات کے میدان میں گویا ہم حرم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پروردگار عالم نے موقع دیا کہ انسان عرفات کے میدان میں عرفان کو حاصل کرے، پروردگار کی قربت کو حاصل کرے، جس کے نتیجے میں روئے، گڑ گڑائے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرے، اور اس طرح سے روئے گڑ گڑائے کہ پھر پروردگار عالم اسے پاک صاف کر کے حرم میں داخلے کی اجازت دے دے۔ یہاں کا وقوف ایک طرح سے حرم میں داخلے کی اجازت ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو شک ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو اجازت نہیں دے گا؟ اگر یہ شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجرم ہیں۔ نہیں برادران عزیز، پروردگار نے جب یہاں پر بلایا ہے تو پروردگار عالم بالکل اجازت دے گا۔ پروردگار عالم یہاں کی حاضری کو انشاءاللہ قبول کرے گا، وہ ہمارے حال پر رحم کرے گا، اس لیے کہ یہ خدا وہ ہے کہ جس کی رحمت میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت۔ آپ ذرا سوچئے کہ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں اور 113 سورے شروع ہوتے ہیں کس سے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ وہ اللہ کون ہے؟ خدا کہہ سکتا تھا کہ وہ اللہ جو جبار ہے، قہار ہے، وہ خدا کے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کی پکڑ واقعاً بہت سخت ہے، مگر نہیں، پروردگار نے اپنے بندوں کو سب سے پہلے جو چیز یاد دلائی ہے وہ کیا؟ کہ شروع کرو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ تم پر اپنی رحمت کی برسات کو برسانا چاہتا ہے، تمہیں عرفات کے میدان میں بلا کر محروم
نہیں لوٹانا چاہتا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایات اہل بیت کے اندر یہ بات آئی کہ خدا کی رحمت اس کے اگر 100 حصے تھے تو پروردگار عالم نے، یعنی عجیب یہ شیریں روایت، ذرا اس پر غور کیجیے گا کہ خدا کی رحمت کی وسعت، کہ خدا کی رحمت کے اگر 100 حصے تھے تو پروردگار عالم نے اس دنیا میں صرف ایک حصہ رحمت کو نازل کیا۔ اس دنیا میں خدا نے صرف ایک حصہ رحمت کو نازل کیا، یعنی 1 out of 100، باقی 99 حصے پروردگار عالم نے اس دنیا میں نازل ہی نہیں کیے۔ کہ وہ ایک حصہ رحمت جو خدا نے اس دنیا میں نازل کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جتنی محبتیں تمہیں دنیا میں نظر آتی ہیں، یہ سب نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا جس کا اس دنیا میں نزول ہوا۔ تم دیکھتے ہو کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، یہ نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا۔ تم دیکھتے ہو کہ باپ اپنی اولاد کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ان کے لیے روزی کماتا ہے، کہ یہ نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا۔ تم دیکھتے ہو کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، یہ نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا جو 100 میں سے پروردگار عالم نے اس دنیا میں نازل کی۔ کسی کو اپنی زمین سے محبت ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنی بلونگنگ سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، کہ یہ ساری محبتیں نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا کہ جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں نازل کی۔ سوال بنتا ہے اور سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول پھر وہ باقی 99 رحمت کے حصے وہ کیا ہوئے؟ پروردگار عالم نے ان کو روک لیا، اس دنیا میں نازل نہیں کیا، تو پھر ان کا مصرف کیا؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، اور یہ عجیب جملہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک حصہ رحمت کو اس دنیا میں نازل کیا اور باقی 99 حصے جو رحمت کے ہیں انہیں اپنے پاس محفوظ رکھا، تاکہ جب قیامت میں بندے آئیں تو گنہگاروں کا معاملہ اس رحمت کے ساتھ کیا جائے۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، اصولی طور پر پروردگار اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ بحث اس میں تو ہے ہی نہیں کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں، بحث اس میں ہے کہ بندے اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ کہ یاد رکھیے پروردگار قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ارے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کہہ رہا ہو کہ تمہاری کوئی اوقات ہے کہ تم مجھ سے لڑ رہے ہو، میں تمہیں تنگ کر کے میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مگر اتنا تو کرو، ان شکرتم وآمنتم کی نعمتیں دی ہیں تو شکر ادا کرو، جب اس نے پیدا کیا ہے تو ایمان تو لاؤ۔ کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں؟ جس کے اوپر پروردگار پھر اضافے کا وعدہ کرتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم بڑھا دیں گے۔ پروردگار عالم یہاں تک کہتا ہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر تجاوز کیا، گناہ کر لیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط ہو گیا، تم نے اپنا نقصان کیا۔ اسرفوا علی انفسہم، کسی اور کا نقصان نہیں کیا تم نے، کسی زید بکر عمر خالد یونس کا یا ٹام ڈک ہیری کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا، لیکن گناہ کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ تمہیں یہ حق کس نے دے دیا کہ تم اپنے رب کی رحمت کو اتنا محدود کر دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے تیار ہے۔ مجھے پھر اپنے استاد محترم جناب علامہ طالب جوہری صاحب کا یہ جملہ یاد آیا، وہ بہت پیارا ایک تبصرہ کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ کیا زیادہ آسان ہے، خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی ہونا؟ کیا مشکل ہے اور کیا آسان؟ خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی ہونا؟ اور فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بندے کی کیا اوقات، وہ تو راضی ہو ہی جائے گا، یہ خدا راضی ہو جائے یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، معاملہ ادر وے راؤنڈ، یہ بندہ ہے کہ جو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا۔ اے پروردگار تو نے یہ بھی نہیں دیا ہے، خدا تو نے وہ بھی نہیں دیا، اس کی شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے وہ تو اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے کہ دعائے کمیل میں مولا نے کہا یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ وہ اتنا جلد راضی ہو جاتا ہے کہ کبھی ندامت کے ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے، کبھی شرمندگی کے ساتھ کیے گئے ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے۔
بس شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ کر کے دیکھو، وہ آنسو بہا کے دیکھو، پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک جملہ جو واقعاً زینت دیے بغیر کیسے چاہ رہا ہے مجلس امام مظلوم کو اور ذکر امیر المومنین کے بغیر، کہ وہ خدا جو اتنی جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس وقت پروردگار نے کہا آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد، ذرا مل کر درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور لگے ہاتھوں اس تمثیل پر بھی غور کیجئے گا، یہ تمثیل بھی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ خدا کی رحمت اور توبہ کے فلسفے کو اگر سمجھنا ہے تو اس مثال کے ذریعے سے سمجھیے کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور خدا قبول کر لیتا ہے اور بہت جلد راضی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا کہ کیا آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہے کہ کبھی وہ شیطنت کرتا ہے، شرارت کرتا ہے اور ماں اس کے پیچھے دوڑتی ہے تو وہ بھاگتا ہے، وہ بچنے کے لیے بھاگتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شیطنت تو کی ہے، اس نے شرارت تو کی ہے اور ماں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، تو کچھ دیر کے بعد بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے کہ ماں آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ اب پکڑ لے کہاں تک بھاگے گا، یہ چھوٹا سا کہاں تک بھاگے گا، تو اس کو اندازہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد ماں مجھے پکڑ لے گی۔ بجائے اس کے کہ یہ مزید بھاگے، اگر وہ ایک کام کرے کہ پلٹے اور پلٹ کر ماں ہی کے دامن سے لپٹ جائے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ اپنا انداز بدل لے کہ پہلے وہ بھاگ رہا تھا، اب اس نے بھاگنا بند کر دیا، پلٹا اور ماں ہی کے دامن سے لپٹ گیا، تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا اس ادا کے بعد ماں کا غصہ رحمت میں تبدیل ہوگا یا نہیں؟ بس آپ اندازہ کیجئے کہ اگر بچہ پلٹ کر آ جائے تو ماں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو آپ اگر اپنے بچوں پر غصے کو رحمت سے تبدیل کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ پالنے والے ہیں، وہ پروردگار ہے۔ جب پالنے والے کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کا بھی غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جو تاکیبات ہم کو سکھائی گئی ہیں نا، ان تاکیبات کا مطلب ہوتا ہے جو نماز کے بعد پڑھنے کی دعائیں، تاکیب یعنی بعد میں، ان میں کچھ تاکیبات ہیں جو خاص کہ فجر کے بعد پڑھی جائیں، ظہر کے بعد پڑھی جائیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اور کچھ تاکیبات ہیں جو مشترک ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھی جائیں۔ ان تاکیبات کے اندر ایک دعا جو امام معصوم نے سکھائی، ذرا اس کے اوپر غور کیجیے۔ اس میں معصوم کیا سکھا رہے؟ یہ ہے تہذیب آل محمد، یہ ہے آل محمد کے در سے ملنے والے تحفے، کہ یہ کہا گیا کہ پروردگار کو مخاطب کرو اور یہ کہو کہ اللہم ان مغفرتک ارج من عملی، کہ اے پروردگار مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے۔ عمل تو میں کر رہا ہوں، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی عمل ہے میں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ مالک مجھے جو امید ہے، میں بھی اپنے عمل کی خستگی اور شکستگی اور شکست و ریت سے واقف ہوں۔ مالک مجھے معلوم کہ میرا عمل چاہے میں کتنا ہی اچھا کر لوں لیکن بہرحال شایان نشان تو نہیں ہو سکتا۔ ان مغفرتک ارج من عملی، مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے کہ جتنی تیری رحمت سے، تیری مغفرت سے امید ہے۔ وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِن ذَنبِي، دوسری بات جو مالک میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں گنہگار تو ہوں مگر تیری رحمت میرے گناہ کے مقابلے میں زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اے مالک اگر میرا گناہ عظیم ہے تو تیری معافی عظیم تر ہے۔ اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی، اے پروردگار اگر میں اس قابل نہیں کہ تیری رحمت تک پہنچ سکوں تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے کہ وہ مجھ تک پہنچے۔ میں اگر اس تک نہ پہنچ سکوں تو تیری رحمت مجھ تک کیوں نہ پہنچ سکے؟
وَتَسَعْنِي، اور مجھے کیوں اپنے گھیرے میں نہیں لے گی؟ لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس لیے کہ تیری رحمت وہ تو یقیناً ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو میں محروم کیسے رہ جاؤں گا؟ آپ انداز دیکھیے، آپ سکھانے کا، بتانے کا، سمجھانے کا، یہ معصوم نے دعاؤں کے ذریعے سے کتنا قریب کر دیا پروردگار عالم سے۔ حج ہی کا موسم تھا، حج ہی کا موقع تھا، اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام حج پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ جیسے کہ یہ بات آئی بھی تھی کہ چوتھے امام کا طریقہ کار تھا کہ موسم حج میں اکثر وہ مکہ تشریف لاتے تھے، مدینہ منورہ سے میدان عرفات میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حج میں کسی موقع پر حسن بصری، ظاہر ہے کہ جو صوفیہ کے سلسلے کی بڑی شخصیت ہے، تو جناب حسن بصری وہ بھی کہیں خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو چوتھے امام کے پاس رپورٹ ہوا، اور وہ جملہ ذرا سنیے کہ کیا ہے۔ جناب حسن بصری کا جملہ، وہ جملہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، تبصرہ کیا کہ لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک انما العجب ممن نجا کیف نجا۔ حسن بصری کے اس جملے پر غور کیجئے گا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت نہیں ہوتی، تعجب نہیں ہوتا، بالکل بھی حیرت نہیں ہوتی، بالکل بھی تعجب نہیں ہوتا۔ ممن ہلک کیف ہلک، اگر کوئی ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا۔ انما العجب ممن نجا کیف نجا، حیرت تو اس پر ہے کہ جو نجات پا گیا تو کیسے پا گیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذرا دنیا میں دیکھو تو صحیح، اگر کوئی جہنمی بن گیا تو حیرانی کیا ہے، اگر کوئی جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا تو تعجب کس بات پر؟ دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، نفس امارہ ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، بہکانا ہے، تو یہ خناس ہو، شیطان ہو، ابلیس ہو، نفس امارہ ہو، دنیا کی رنگینیاں، یہ سب مل ملا کر اگر انسان کو جہنمی بنا دیں تو اس میں حیرانی کیا؟ حیرت تو اس شخص کے اوپر ہے کہ جو بچ بچا کے جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا، جو نجات پا گیا تو کیسے پا گیا۔ تو فرماتے ہیں مجھے اس پر تو کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ کوئی جہنمی بن گیا تو کیسے بن گیا، ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا، مجھے تو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ کوئی بچ بچا کے اگر جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا۔ دیکھیں یہ تبصرہ تو بڑا سمجھ میں آنے والا ہے۔ چوتھے امام کے سامنے کسی نے اس تبصرے کو پیش کیا کہ فرزند رسول حسن بصری یہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یاد رکھیے گا کہ چوتھے امام نے یہ نہیں کہا کہ ویری ویل سیڈ، کہ کیا زبردست بات کہی، کیا عمدہ بات کہی۔ امام نے کہا حسن بصری نے غلط کہا حسن بصری از رانگ، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کہ مولا پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا انما العجب ممن ہلک کیف ہلک، کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ کوئی نجات پا گیا تو کیسے پا گیا، کوئی جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا، کوئی بچ گیا تو کیسے بچ گیا، کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ انما العجب، مجھے تو حیرت اس پر ہے کہ ممن ہلک کیف ہلک، کہ کوئی ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا، کوئی جہنمی بن گیا تو کیسے جہنمی بن گیا۔ تو مولا پھر وہ دنیا کی رنگینی کا ہوا کرے، کہ نفس امارہ کا ہوا کرے، کہ شیطان کا وسوسہ کا ہوا کرے، کہ نفس امارہ کا بہکانا اپنی جگہ، شیطان کے وسوسے اپنی جگہ، دنیا کی رنگینی اپنی جگہ، مع سعۃ رحمت اللہ، مگر خدا کی رحمت کی وسعت کے بعد اگر کوئی جہنمی بن گیا تو حیرت اس پر ہے، بچنے والے پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اور اس آیت پر ہم نے وہاں مدینہ منورہ میں بھی گفتگو کی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ کاش کہ انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے کے بعد، اب پروردگار کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو ذرا دیکھیے رحمت للعالمین کا کس طریقے سے وسیلہ پروردگار عالم سمجھاتا ہے کہ کاش انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد جاؤ کا، اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ دیکھیے برادران عزیز، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ میں بھی حاضری دی، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں بھی عرض ادب کیا، وہاں پر بھی ہم نے سلام پیش کیا، ہم جنت البقیع بھی گئے، ہم نے شہزادی کونین کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا۔ یعنی افتخار عارف کا وہ شعر ہے نا کہ مدینہ جا کے در سیدہ پر بیٹھتا ہوں کہ
کہ دیکھ لیں سرکار مجھے آتے جاتے ہوئے، کہ میں وہاں جا کر بی بی کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہوں، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے مدینے جا کے در سیدہ پر بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں سرکار مجھے آتے جاتے ہوئے۔ ہم وہاں پر بھی گئے، بی بی کے در پہ بھی گئے، وہاں پر بھی عرض ادب کیا، حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا، چوتھے امام کی بارگاہ میں بھی عرض ادب کیا، ہم نے پانچویں اور چھٹے امام کی خدمت میں بھی زیارت کے جو چند جملے ہم کو سمجھ میں آئے ہم نے پڑھے، یہ سب کچھ ہم کر کے پھر اس کے بعد مکہ معظمہ ہے، خانہ کعبہ میں حاضری دی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا مالک یہ تیرا گھر ہے، بندہ بھی تیرا بندہ ہے، البیت بیتک والعبد عبدک، مالک گھر تیرا گھر ہے، بندہ تیرا گھر ہے، ھذا مقام العائذ بک من النار، اور مالک امید ہے تو صرف اتنی کہ اس بندے کے لیے جہنم سے نجات کا مقام بن جائے۔ اب عرفات کے میدان میں آ گئے، اب عرفات کے میدان میں آ گئے، اور آگے ہمارا سلسلہ مسلسل ہے، ابھی ہمیں مشر بھی جانا ہے، وہاں سے ہمیں کنکر اگر ہم چن چکے ہیں تو بھی، اور اگر نہیں چنے تو وہاں سے چننے، اور پھر اس کے بعد مینا کے میدان میں جانا ہے۔ کیا حسین ترتیب ہے کہ عرفات خدا کا عرفان، مشعر شعور کی وادی، کہ وہاں سے دشمن سے مقابلے کے لیے اسلحہ بھی جمع کر لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی تمناؤں کے لیے ہمیں مینا کے میدان میں جانا، وہاں پر شیطان سے مقابلہ بھی ہے، یہ بھی سمجھایا گیا کہ یاد رکھنا کہ اس کے بعد قربانی دینی پڑے گی، شیطان سے مقابلہ اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، یہ تو ایک سمبولک قربانی ہے جو جانور کی صورت میں انسان دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے بال بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ذرا یاد کر کے بتائیے یہ پہلے کب ہوا تھا یہ دونوں کام ایک ساتھ؟ یہ پہلے کب ہوا تھا یہ دونوں کام ایک ساتھ، کہ جانور بھی قربان ہوا ہو اور آپ کے سر کے بال بھی اتارے گئے؟ یہ کب ہوا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس وقت ہوا تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو جانور بھی ذبح ہوتا ہے عقیقے کے عنوان سے، اور سر کے بال بھی اتارے جاتے ہیں، اور اس وقت جو اس بچے کی کیفیت ہوتی ہے، کیا عجیب بات ہے کہ روایت میں آیا کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو ویسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا۔ یعنی کتنا اس کو محسوس بنایا گیا کہ جس طرح سے تمہاری اس وقت کیفیت تھی، دیکھ لو کہ حج کے بعد تمہاری وہی کیفیت ہم تمہارے سامنے لا رہے ہیں کہ نہ تمہارے سر پر بال ہے اور جانور بھی ذبح ہوا ہے۔ بس اب ذہن میں رکھنا کہ شیطان سے اگر مقابلہ کر رہے ہو تو شیطان بھی اپنا کام تو کرے گا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ بہت پیارا تبصرہ کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر انسان حج کرنے کے بعد خدا نے اسے مانوی اعتبار سے مالا مال کر دیا ہے، روحانی اعتبار سے اسے نواز دیا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ جو فقیر ہوتا ہے نا اسے لٹنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر آپ توجہ کر پائیں کہ جو فقیر ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، اسے لٹنے کا ڈر نہیں ہوتا، چور اس کی طرف نہیں آئے گا، ڈاکو اس کی طرف نہیں آئے گا، اس کو تو معلوم ہے یہ فقیر ہے تو اس سے ملے گا کیا کہ اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر حج نہیں کیا تھا تو ہمارے پاس وہ دولت موجود نہیں تھی، روحانیت کی، وہ معنویت کی شاید دولت نہیں تھی، لیکن اب جبکہ روحانیت کی دولت بھی ہے، معنویت کی دولت بھی ہے، اور پھر شیطان سے جو کہ پہلے سے دشمن تھا اب تو باقاعدہ اعلان جنگ کرنا ہے، اس کے اوپر کنکر بھی برسا دینے۔ تو یاد رکھیے گا شیطان کسی مفلس کے پاس نہیں جائے گا، شیطان کسی فقیر کے پاس نہیں جائے گا، شیطان کسی کنگال کے پاس نہیں جائے گا، وہ انہی کو لوٹنے کی فکر میں ہوگا کہ جن کے پاس روحانیت کا سرمایہ موجود ہے، معنویت کی دولت موجود ہے۔ ہاں بس اب آخری بات اور مصائب کے چند جملے اور گفتگو مکمل تاکہ اس کے بعد آپ نماز کی تیاری کر سکیں، اور وہ کیا کہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم بھی وسیلہ ہیں اور پیغمبر اکرم کا فرزند حسین بھی وسیلہ ہے۔ ابو لبابہ انصاری اپنی رسیاں کھلواتے ہیں پیغمبر اکرم کے ہاتھوں سے، حر کو آزادی ملتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے حسین کے ہاتھوں سے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ شمر کے لشکر میں باقی نہ رہے، ورنہ حر معافی نہ حاصل کر پاتے اگر وہ اپنا روٹ تبدیل نہ کرتے، اپنا ٹریک تبدیل نہ کرتے۔ صراط مستقیم پر آنا ہے تو حسین سے جڑنا پڑے گا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین کی گردن پر خنجر بھی چلایا جائے اور خدا کی رحمت کا انسان طلبگار بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ استثناء ہمیں نظر آتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے۔ کہ اگر ایسا کوئی ہے کہ جو رحمت للعالمین سے دشمنی رکھتا ہے تو پھر توقع نہ کرے۔ اگر کوئی یزید بننا چاہتا ہے تو
تو پھر وہ خدا کی رحمت کا طلبگار نہ ہو. اگر کوئی ابن زیاد بننا چاہتا ہے تو پھر وہ رحمت خدا سے دور ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم کہتا ہے بعداً للقوم الظالمین، کہ جو ظالم ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہے. لعنت ہے خدا کی ظالموں کے اوپر. پروردگار عالم ظالم کے ظلم کے ساتھ اسے اپنے سے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں. بس برادران عزیز، ذرا اندازہ کیجئے کہ آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے، آج عرفات کا میدان ہے، آج آپ یہاں پر موجود ہیں. حسین سفر میں ہیں، 60 ہجری حسین ابن علی سفر میں ہے. اور حسین کا ایک سفیر ہے کہ جو کوفہ میں حاجیوں سے بھی پہلے اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. آپ تو 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی پیش کریں گے. حسین ابن علی سے کوئی پوچھے کہ مولا کیا اس سال آپ قربانی پیش نہیں کریں گے، تو حسین کے 2 جواب ہوں گے. ایک جواب تو یہ ہوگا کہ یاد رکھنا کہ تاریخ 10 ہی ہوگی، بس اگلا مہینہ ہوگا. یہ ذی الحجہ کی 10 ہے جب حاجی قربانی پیش کرتے، وہ محرم کی 10 ہوگی کہ جب میں اپنے دل کے ٹکڑوں کی قربانی پیش کروں. حاجی 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی پیش کریں گے، میں 10 محرم کو قربانی پیش کروں گا. اس میں جانور نہیں ہوں گے، میرے دل کے ٹکڑے ہوں گے. اس میں کہیں علی اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا لہو ہوگا، اس میں کہیں میرا ششمہ علی اصغر میرے ہاتھوں پر قربان ہو رہا ہوگا، کہیں میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو رہے ہوں گے، اس کی قربانی ہوگی. میں خود اپنے وجود کی قربانی پیش کروں گا، زینب کی چادر کی قربانی پیش کروں گا، سکینہ کے گوہر کی قربانی پیش کروں گا. اور یہ ساری قربانیاں 10 تاریخ کو ہوں گی اگلے مہینے. ایک قربانی میں اسی مہینے پیش کروں گا اور 10 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے پیش کروں گا. حاجی منی کے میدان میں قربانی پیش کریں گے، میں اپنی قربانی کوفہ کے میدان میں پیش کروں گا. اور میدان بھی کہاں عزیزان، کوفہ کی گلیاں ہیں اور مسلم بن عقیل کی قربانی ہے. بس ان آنسوؤں کو آج رکنے مت دیجیے گا، انہیں رواں رکھیے کہ آج عرفات کے میدان میں اس انداز سے حسین کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے. ذرا سوچئے واقعاً عزیزان کہ یہ تنہائی کیا عجیب چیز ہے. پردیس میں ہونا، تنہا ہونا، یہ کتنا سخت ہے. آپ بھی پردیس میں، لیکن آپ کو ایک دوسرے کا سہارا موجود ہے. یعنی میں عرض کروں، علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں ہر شہید نے اپنی قربانی پیش کی، مگر جب علی اکبر میدان میں تھے تو حسین مرحبا کہنے کے لیے موجود تھے. جب عباس میدان میں لڑ رہے تھے تو حسین مرحبا کہنے کے لیے موجود تھے. یہاں تک کہ جب حسین میدان میں لڑ رہے تھے اور عباس کے لاشے کو دیکھ کر کہا تھا، اے عباس جب تم لڑ رہے تھے تو میں میدان میں مرحبا کہہ رہا تھا، کیا بڑے بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ تو عباس کے لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی، مگر خیمے کے پاس سے زینب نے کہا، مرحبا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول. کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ ماجائی تو موجود ہے. مگر ہائے جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں تھے تو کوئی مرحبا کہنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. مسلم بن عقیل تنہا تھے جو کوفے کے اندر لڑ رہے. اور یاد رکھیے گا عزیزان کہ اگر اس تنہائی کو سمجھنا ہے نا تو ذرا باہر جا کر دیکھیے گا. عرفات کا میدان ہے، اگر کوئی باہر چلا جائے اور اپنے خیموں سے باہر چلا جائے تو واقعاً کچھ لمحے کے لیے اگر اکیلا ہو تو پریشان ہو جاتا ہے کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. جبکہ آپ کسی سے جنگ نہیں کر رہے، آپ کسی سے لڑ نہیں رہے، آپ تو یہاں پر عبادت کے لیے آئے. مگر ذرا دیکھیے کہ کوفہ کے اندر جب مسلم بن عقیل تھے اور جناب مسلم بن عقیل جب میدان کے اندر جا رہے تھے تو میدان میں بھی کہاں سے جا رہے تھے؟ وہ طوعہ کا گھر، وہ مومنہ کا گھر کہ جس کے ڈیوڑی سے، جس کی چوکٹ سے ٹیک لگا کر جب مسلم بن عقیل تنہا ہونے کے بعد بیٹھے تھے اور وہ مومنہ نہیں پہچان پائی تو اس نے سوال کیا کہ اے شخص، شہر کے حالات بہت خراب ہیں، مناسب نہیں ہے کہ تو اس طرح سے میرے گھر پر بیٹھ، میرے دروازے پر بیٹھ، بہت مناسب ہوگا کہ تو اپنے گھر چلا جا. تو مسلم بن عقیل نے حسرت کے ساتھ کہا تھا، اے مومنہ صرف اتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے. وہ تو سوال کرتی، آپ ہیں کون؟ کہا میں حسین کا سفیر ہوں، میرا نام ہے مسلم بن عقیل. وہ مومنہ کہتی ہے، مولا گھر میں تشریف لائیے، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ میرے مہمان بنیے. اور جناب مسلم بن عقیل گھر میں تو چلے گئے، رات بھر عبادت میں بسر کی، اور جب صبح کے وقت مخبری ہوئی اور طوعہ کے گھر کو گھیر لیا گیا تو جناب مسلم بن عقیل اندازہ ہو گیا، تلوار نکالی اور گھر سے باہر جانے لگے. عجیب جملہ ہے طوعہ کا، اے فرزند رسول گھر میں رہ کر آپ اپنا دفاع بہتر طور پر کر پائیں گے، آپ باہر اگر گئے تو آپ کو پریشانیاں زیادہ ہوں گی. اس وقت جناب مسلم بن عقیل نے ایک جملہ کہا کہ ہاں اے مومنہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے بالکل صحیح کہا کہ اگر میں گھر میں رہوں گا تو دفاع بہتر طور پر کر سکوں گا، مگر مجھے معلوم ہے کہ اگر گھر میں رہ کر میں مقابلہ کروں گا بالآخر
یہ بے حیا فوج تیرے گھر میں داخل ہوگی، یہ بے حیا فوج تیرے گھر میں داخل ہوگی، اور جب یہ تیرے گھر میں داخل ہوں گی تو تیرا لحاظ نہیں کرے گی، مجھے تو گرفتار کرے گی مگر تیرا پردہ تار تار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ تیرے سر کی چادر کے اوپر کوئی زد پہنچے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ ایک مومنہ کا پردہ میری وجہ سے پامال ہو۔ میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے عقیل کے غیرت دار مسلم، ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو اتنا خیال ہے اور بجا طور پر خیال ہے، مگر آئیے ذرا کربلا میں شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، آپ کو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے نظر آئیں گے، بیویوں کی چادریں لٹتی بھی نظر آئیں گی، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہوں گے، یہ منظر دکھائی دے گا، اس کے گوشوارے نوچے جا رہے ہیں، یہ منظر دکھائی دے گا، کوئی احترام کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور بالآخر جناب مسلم بن عقیل جب گرفتار کیے گئے اور پھر اس کے بعد لے جایا گیا دربار کے اندر، تو کسی نے کہا ابن زیاد کو دیکھ کر کہ امیر کو سلام کرو، ہمارا سلام ہو مسلم بن عقیل پر، کہ جنہوں نے اس وقت ایک ایسا جملہ کہا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاج مومن کیا ہے۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے، حسین کے سوا میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے، سر قلم کرنے کے لیے چھت پر لے جایا جا رہا تھا دارالامارہ کی، تو جناب مسلم بن عقیل کو جو قتل کرنا چاہتا تھا، جب اس نے تلوار اٹھائی ہے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تلوار گر گئی قاتل کی، اور وہ دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا ہوا، کیا مسلم کو قتل کر دیا؟ کہا کہ نہیں، جب میں نے تلوار اٹھائی تو مجھے ایک بوڑھا شخص نظر آیا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بتا دے کہ میرے بچے نے خطا کیا کی ہے۔ مجھے یہ لگا کہ پیغمبر اکرم نے مجھے روک دیا۔ ابن زیاد نے کہا جا تیرا وہم ہے، جا کر اس کام کو انجام دے۔ اس دوران جناب مسلم بن عقیل آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے چھت سے دیوار کے گوشے تک آ چکے تھے، جہاں نیچے کوفہ کے لوگ جمع تھے، ان کے کاندھوں پر بچے سوار تھے، وہ عید کی تیاریاں کر رہے تھے اور تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ایک جملہ اس وقت جناب مسلم بن عقیل نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفے والوں، تم نے وفا نہ کی، میں اس بات کا شکوہ نہیں کرتا، بس اتنی گزارش ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میرے 2 بچے یہاں پر آنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ مت کہنا کہ تیرے باپ کا سر کاٹ کر یہاں پر گرایا گیا تھا، میرے بچے شاید برداشت نہ کر سکیں۔ اے جناب مسلم بن عقیل، آخر آپ نے یہ جملہ تو کہا جو حق ہے، مگر اے مولا، میں یقیناً سید سجاد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ بیٹا تھا کہ جس نے اپنے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا، کوفہ کے بازاروں میں بھی اور شام کے درباروں میں بھی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک اس عبادت کو اور آنے والے جتنے اعمال ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک یہاں پر جو ہم زحمتیں، اگرچہ جو ثواب تو نے دیا اس کے مقابلے میں بہت کم زحمت ہے، لیکن اے پروردگار جو کچھ بھی زحمتیں ہیں مالک انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم مانتے ہیں مالک، اعمال سے پہلے ہی اس بات کو قبول کرتے ہیں، نہ ہمیں عبادت کرنا آتا ہے، نہ ہمیں دعا مانگنا آتا ہے، نہ تیرا ذکر کرنا آتا ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنا آتا ہے، نہ پروردگار ہمیں رونا آتا ہے، وہ بھی انداز نہیں آتا کہ جس سے تیری بارگاہ میں ڈھنگ سے رویا جا سکے۔ بس اتنا ہے کہ حسین کا نام آتا ہے تو کچھ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے پروردگار ہماری اس ناقص عبادت کو بطور کامل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار جو دعائیں ہم لے کر آئیں ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان التماس سے دعا کہنے والوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جو مورد نظر ہیں حسین صاحب اور دیگر تمام بیمار، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ مالک جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما۔ جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ جو اپنوں سے پیاروں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہے، مالک ناراضی کو دور کر کے دلوں کو جوڑنے کی اور جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک
ہم تیری معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں جناب زینب کبریٰ کی اسیری کا واسطہ انہیں رہائی عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عالم اسلام کو متحد اور متفق فرما۔ اے پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مالک عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء کرام، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان و انصار و خادمین میں شامل اور شمار فرما۔ اے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں، انہیں اور بلندی عطا فرما، انہیں سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام ارواح مومنین و مومنات، خاص طور پر آپ کے جتنے متعلقین مرحومین ہیں ان سب کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔